یہ مردود ناہنجار، قبروں کا پرستار اور مردوں کا سوداگر لوگوں کو انوائٹیشن دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ارادے روز بنتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ لعنت ہے تیرے اوپر، لعنتی آدمی۔ ارادے روز بنتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ اب یقیناً میری تقدیر سنور جائے گی، ان کو منظور نہ ہوتا تو نہ آنے دیتے۔ حضور سرکار غریب نواز کی مرضی کے بغیر یہاں پہ پرندہ ہی پر نہیں مار سکتا، اور حضور سرکار غریب نواز یہاں پہ بلاتے ہی جب ہے جب کوئی دینا ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب کے قدموں میں ایک اشعار لکھا ہوا ہے، ہر کے آمد بر درد خالی نہ رفت، گرچہ خالی بودا از روزے آنے۔ ہر کے آمد یہاں پر ہر آنے والا ہے، جس کی آمد ہے جو آ گیا ہے جو آنے والا ہے، بر درد اس درد سے خالی نہ رہا، کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ گرچہ خالی بودا از روزے آنے، اگرچہ وہ اللہ کی طرف سے خالی ہے، اس کے نصیب میں اللہ نے کچھ نہیں لکھا تو وہ ان کی دامن اما میں آ کے مانگو، اللہ تعالیٰ وہ خالی دامن بھی بھر دیتا ہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے اور مالک ارض و سما ہے، وہی تمام تر مخلوقات کے تقدیر کو جاننے والا اور تمام کی بگڑیاں بنانے والا ہے، اور جسے چاہتا ہے بھرپور عطا کرتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نہ دے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہی تعلیم مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے ہر نماز میں نبی اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے: اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جسے تو دے اسے روکنے والا کوئی نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جسے تو نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ مسلمانوں، کیا تمہیں یہ دعا یاد ہے؟ تمہارے نبی کی تعلیم ہے، رسول کائنات کی دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے دے اسے ملے، جسے رب کائنات نہ دے اس کو دنیا کی کوئی طاقت دینے والی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ قبروں کے پجاری، مردوں کے سوداگر اور ہڈیوں کے بروکر، مردوں کے دلال قبروں کی تجارت کے لیے طرح طرح کی ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں اور جھوٹے قصے اور کہانیاں بناتے ہیں۔ یہ مردود ناہنجار، قبروں کا پرستار اور مردوں کا سوداگر لوگوں کو
انوائٹیشن دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ارادے روز بنتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں. وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. لعنت ہے تیرے اوپر، لعنتی آدمی، قبروں کا پجاری، دھوکے باز، ایمان فروش، ایمان کا ڈاکو. تو اسی زبان سے بول سکتا تھا کہ ارادے روز بنتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں. دہائی رب کی وہی دیتے ہیں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے، مگر نہیں، تیرے ضمیر کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے، اسی لیے مردوں کی پوجا کی دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب یقیناً میری تقدیر سنور جائے گی. کہ ان کو منظور نہ ہوتا تو حاضری نہ ہوتی. لعنت ہے، مردود. ہر اس آدمی کی تقدیر بگڑ جائے گی جو رب کائنات کو چھوڑ کر مردے کی دہائی دے گا، مردے سے التجا اور فریاد کرے گا اور اس مزار پر، قبر پر، مردے کی قبر پہ وہی جائے گا جو اپنی تقدیر میں جہنم لکھوائے گا. جہنم، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتا ہے، اور شرک کرنے والے کا انجام جہنم کی آگ ہے. جہنم کی آگ کی تیاری کر رہے ہو تم، قبروں کے پرستار، گھوڑے کے پجاری. اور اس نے یہاں تک کہا کہ حضور سرکار غریب نواز کی مرضی کے بغیر یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے. مردود. معین الدین چشتی کی موت ہو گئی اور اس کے مرنے کے بعد اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا ہے. اس کی مرضی اگر ہوتی تو مرتا نہیں. جو مر گیا اس کی مرضی ختم ہو گئی، اس کی مرضی ختم ہو گئی، اس کے ارادے ختم ہو گئے، اس کی چاہتیں نہیں رہی، اسی لیے وہ مر گیا. مرنے والے کا ارادہ کام نہیں کرتا اور نہ اس کی مرضی چلتی ہے. تو پرندے ہی نہیں، دیکھو وہاں پر ڈاکو کیسے، تم جیسے ڈاکو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مجاور بن کر. شیعہ رافضی، قبروں کے سوداگر، قبروں کے بروکر، تمہارے جیسے وہاں ایمان کے ڈاکو موجود ہیں. اور تو کہتا ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہیں لکھا ہے ان لوگوں کو بھی غریب نواز دے دیتے ہیں. اے ملعون شخص، تجھے معلوم نہیں کہ رب کائنات نے انسان کی پیدائش اور اس کی تخلیق سے 50,000 پہلے اس کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، اور تو بولتا ہے کہ جس کی تقدیر میں اللہ نے کچھ نہیں لکھا ہے اسے غریب نواز لکھ دیتے ہیں. لعنت ہے تیرے اوپر، اللہ کا قہر اور اللہ کا غضب نازل ہوگا. مشرک، شرک کی دعوت دینے والا، شرک کا ٹھیکیدار، شرک کا بروکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا حقدار. اب بھی تیری سانسیں چل رہی ہیں،
توبہ کر لے توبہ۔ اور مسلمانوں، تم ایسے بہروپیے کے چکر میں نہ آؤ، بلکہ ان کے اوپر پابندی لگاؤ، لگام لگاؤ کہ یہ ایمان کا سوداگر، ایمان کا بروکر اور ایمان فروش آدمی ہے۔ یہ لوگوں کو چڑھاوے کے لیے، چادر کے لیے، پھول کے لیے، گجرے کے لیے، نذرانے کے لیے قبر پہ بلاتا ہے، لوگوں کے ایمان کا سودا کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، تم ذرا ہوش کے ناخن لو، آؤ رب کے قرآن کی طرف، سنو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور لو لگاؤ تو اپنے پروردگار سے لو لگاؤ۔ تیرا پروردگار تجھے پکارنے کے لیے کہہ رہا ہے، ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تم قبروں والوں سے مانگنے کے لیے جاتے ہو، اپنے ایمان کو برباد کرنے کے لیے جاتے ہو، جہنم کا ٹکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہو۔ مسلمانوں، توبہ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جہالت کو چھوڑ دو، رب کے قرآن کو تھام لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں تمہارے قدم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ توفیق تو رب کائنات ہی دینے والا ہے۔ جس سے رب کائنات توفیق نہ دے، پوری دنیا کی طاقت مل کر کے بھی اس کو سدھار نہیں سکتی ہے۔ اس لیے لگاؤ لو اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے داتا رب کائنات سے۔ عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو